الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللهم صل على اللهم محمد صل وعلى على محمد محمد وعلى وعلى محمد. اما بعد وقد قال اللہ فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. تحریک جنت انہضام جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جو تحریک مولانا محبوب مہدی صاحب نے چلائی ہے، بہرحال اس میں انہیں اتنی کامیابی ہوئی کہ وہ فقط منبر، مسجد، سینٹر اور سڑکوں تک نہیں رہی، بلکہ وہ ٹی وی اور انٹرنیشنل پروگرام میں بھی اس کا چرچا اور اس کا ذکر ہونے لگا ہے. تو یہ دھیرے دھیرے گویا نحیف اور کمزور آواز پوری دنیا میں پہنچ رہی ہے. جو کچھ اس میں گزارش کرنا تھا، جو کہنا تھا، اس میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جو مولانا محبوب مہدی صاحب نے بیان کر دی ہیں. یقیناً اس میں اس کاروان میں وہ چلے تو تھے، مجھے پتا ہے، چونکہ یہیں سے اس کا آغاز ہوا تھا اور بہت سے پروگرام میں شریک بھی تھا، بہت سے احتجاجات ہوئے ہیں جس میں میں نے شرکت کیا تھا. خود ہمارے سینٹر میں بقی کے سلسلے میں پروگرام ہوا تھا، انہی کی تحریک پر ہوا تھا. یہ سب اپنا سلسلہ جاری تھا اور ہے، ایسا نہیں کہ اسے ختم کر دیا گیا. انہضام جنت البقیع کی جب تاریخ آتی ہے تو خصوصی پروگرام مراکز میں، سینٹرز میں ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ کہ اب وہ بڑھتے بڑھتے اس مقام پر پہنچا ہے کہ اس میں ایک یہ مستند چینل SNN جس کو علی عباس وفا صاحب چلا رہے ہیں، اور اس کی سرپرستی ہمارے برادر عزیز و محترم مولانا محمد اسلم صاحب کر رہے ہیں. اور یقیناً یہ سب چیزیں انتہائی معاون اور مددگار ثابت ہوگی اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے. ہمیں بار بار اس کا ذکر کرنا چاہیے، ظاہر ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں نتیجہ نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، رزلٹ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لیکن ہاں، ہماری تحریک منقطع نہیں ہونا چاہیے، بند نہیں ہونا چاہیے، سلسلہ جاری و ساری رہنا جزاک اللہ چاہیے. جزاک اللہ. یہ ایک بڑا ظلم اور اسی طرح کا ظلم ہے کہ جیسے معصومین علیہ السلام پر ان کی زندگی میں ہوا، اور یہ تو اگر کہا جائے اس سے بھی بڑا ظلم ہے کہ یہ صرف زندگی ہی میں ان پر ظلم نہیں کیا گیا، بلکہ بقیع کا انہدام کر کے ان کی شہادت کے بعد بھی ان پر ظلم کیا گیا ہے. یہ خود ظلم بالائے ظلم ہے، اور یہ ایک بار نہیں بلکہ 2 بار میں اس کو انہدام کیا گیا ہے. پہلی بار کچھ حصے اس کے توڑے گئے تھے، اور پھر عثمانی حکومت کا دور تھا، وہ ان لوگوں نے احتجاج کیا، پھر اس کو بنایا بھی انہوں نے. لیکن جب ان کا اقتدار آیا، 100 سال پورے ہو گئے ہیں. تو اس 100 سال پورے ہونے پر ہماری تحریک میں تھوڑا سا اور زور و شور پیدا ہونا چاہیے، اس تحریک کو اور بڑے پیمانے پر اور ایوان بالا کے کانوں تک آواز کو پہنچانا چاہیے. خاص طور سے جو بہت زیادہ چیمپئن بنتے ہیں ہیومن رائٹس کے اور دیگر جو ادارے اس طرح کے قائم ہوئے ہیں، وہاں تک ہماری آواز کو پہنچانا چاہیے. ایک عجیب بات ہے اور حیرت انگیز بات ہے، مولانا محبوب مہدی صاحب قبلہ نے بہت عمدہ طریقے سے اس کو بیان کیا کہ مسلمانوں میں خاص سنی ہو یا شیعہ ہو، سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، سب اسے مانتے ہیں کہ قبور کی زیارت کرنا چاہیے، مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کرنا چاہیے، جانا چاہیے، قبر بنانا چاہیے، سنت و سیرت پیغمبر بھی ہے. آپ نے خود اپنے ایک صحابی جن کو سب سے پہلے جنت البقیع میں دفن کیا گیا تھا، ان کی قبر پر خود آپ نے پتھر نصب کیا تھا تاکہ اس کی قبر کا نشان مٹنے نہ پائے. لوگ جاتے تھے اور جا کر وہاں پر فاتحہ خوانی کرتے تھے.
تقریباً 5% تو آپ نے بطور احتیاط کہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 5% بھی افراد نہیں ہوں گے جو قبروں پر جانا شرک اور بدعت سمجھتے ہیں، اس سے بھی کم ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان لیکن اللہ۔ یہ بدقسمتی ہے کہ ایسے ہی افراد کے پاس اختیار اور اقتدار ہے کہ انہوں نے اپنے اختیار و اقتدار کا پورا پورا استعمال کیا ہے اور محروم رکھا ہے وہاں پر دوبارہ تعمیر۔ حد یہ ہے کہ وہاں پر زیارت کرنے کے لیے بھی ٹھیک سے جانے نہیں دیتے ہیں، بدعت یہ وہ دنیا بھر کی چیزیں ہیں۔ جب ہم کربلا مولا کی شان دیکھتے ہیں، جب ہم نجف اشرف کی شان دیکھتے ہیں، جب ہم کاظمین سامرہ اور خراسان میں امام عالی مقام امام رضا علیہ السلام کا حرم دیکھتے ہیں، جتنا دل کو سکون، تسکین اور اطمینان ہوتا ہے، اتنا ہی یہاں پر آ کر اس بے چارگی کو دیکھ کر دل کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ بقی کی تاریخ آپ سب کے پیش نظر ہے، اس کی حیثیت ظاہر ہے کہ جیسے کہا جاتا ہے کہ مکان کی رونق مکین سے ہے، اگر مکین ہی نہ ہو تو جتنا شاندار آپ مکان بنائیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کہ جتنے بھی ہمارے حرم ہیں، اس میں جو دفن ہے، جو ذوات مقدسات دفن ہیں، ان کی ذات پاک اتنی بلند ہے کہ ہم اصل میں ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ وہاں پر ایک عالیشان حرم بھی تعمیر ہے، اسی اعتبار سے ہم جنت البقیع میں آتے ہیں۔ دیکھیے، کاظمین اور سامرہ یہ دو ایسی جگہ ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں دو معصوم دفن ہیں، لیکن بقیع کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں چار چار معصوم، بلکہ روایات کے اعتبار سے جناب معصومہ کی بھی قبر وہیں پر ہے، تو اس اعتبار سے 5 معصوم کی قبر جہاں ہو اور وہ جگہ اس قسم پرسی کے عالم میں ہو، یہ انتہائی تکلیف دہ چیز ہے، شدید ترین افسوس کا مقام ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے، اپنے عقیدے کا اظہار کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں تحریک چلانا چاہیے کہ ایسے مواقع فراہم ہو جائیں، ایسے حالات، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ دوبارہ وہاں تعمیر ہو سکے اور زیارت کی آسانی ہو سکے کہ ہم جائیں تو آرام سے زیارت کر سکیں، کہ جیسے ہم دیگر مقامات پر جاتے ہیں اور جا کر ہم زیارت کرتے ہیں۔ بس یہ اتنا ہی میں کہنا چاہتا تھا، بلکہ دیکھ رہا تھا میں کہ قرآن کریم میں کہیں پر قبروں کی زیارت کے لیے منع کیا گیا ہو۔ سورہ نوح کی ایک آیت ہے، 23ویں آیت ہے، کہ جہاں پر مشرکین کی قبروں پہ جانے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ یعنی خباثت اس حد تک ان لوگوں کی ہے جو اپنے کو کلمہ گو کہتے ہیں، کہ جن لوگوں کو جانے کے لیے روکتے ہیں ان کو گویا اپنی نظر میں مشرک سمجھتے ہیں، اور ان جگہوں کو مقام شرک سمجھتے ہیں کہ جانے سے روکتے ہیں۔ حالانکہ اس میں فقط شیعہ حضرات نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس میں سنی حضرات بھی جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بدبختی ہے، درا حال ہے کہ اس کے مقابلے میں شیطانی مقامات وہاں بنائے گئے ہیں، کنسرٹ کیے جاتے ہیں وہاں پر، کلب بنائے گئے ہیں وہاں پر، جوئے خانے بنائے گئے ہیں۔ ان سب میں ان کو نہ کوئی شرک نظر آتا، نہ کوئی بدعت نظر آتی، نہ کوئی ایسی چیز جو خلاف اسلام کہی جائے وہ نظر آئے، لیکن بقی کی تعمیر کے لیے ان کے لیے سارے فتوے اور سارے شرک و بدعات نظر آنے لگتے ہیں۔ بس یہی یہ بالکل صحیح ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں اور ہمیں اپنے مجلسوں میں اور جہاں پر بھی عوامی اجتماع ہو وہاں پر ہمیں بہرحال بقی کو یاد کرنا چاہیے، دعا بھی کرنا چاہیے، تحریک چلانی چاہیے، تاکہ بقی کو ہم ذہنوں سے محو نہ ہونے دیں، بلکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ بقی کا تصور رہے اور ہم اس کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ بہرحال یہ میری چھوٹی سی گفتگو تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ آپ کے پاس 5 منٹ اور بھی ہے اگر آپ چاہیں تو۔ بہت اچھا بول رہے ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ 5 منٹ کم سے کم اور بولیے۔ اب
مقصد یہی ہے کہنے کا کہ اس کا تعلق یہ شاعر اللہ ہے اور اس کی تعظیم انتہائی سا ومن یعظم شعائر اللہ وإنہا من تقوی القلوب، یعنی اطمینان قلب کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ شاعر اللہ کی تعظیم کی جائے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم جو حرم کی یعنی کربلا ہے یا نجف ہے یا دیگر مقامات ہیں، ہم اسی بنیاد پر وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے۔ شاعر اللہ ہے کہ ظاہر کہ انہیں دیکھ کے عظمت خدا کا تصور ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسی کو ایک فرقہ ایسا ہے کہ جس نے اس کو شرک و بدعت کا نام دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خبر آئی تھی کہ جس میں یہ تھا کہ یہ جو وہابیت ہے یہ اصل میں بنائی ہوئی بڑی طاقتوں کی طرف سے ہے، اور انہوں نے اس فرقے کو بنایا ہے، مخصوص اس کی فکر ہے، مخصوص کے خیالات ہیں، اور اس میں شدت پسندی ہے، ہر جگہ شرک و بدعت ہے، تکفیر ہے، یہ تمام چیزیں ہیں۔ لیکن ابھی جو یہ حکومت آئی تو اس نے کہا کہ ہم ان چیزوں کو ختم کر کے اپنے ملک کو ہم سیکولر بنانا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو جو ہے وہ ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر ہر طرح کے لوگ آ سکیں، زیارت ہو سکے۔ حد یہ ہے کہ انہوں نے وہ فرق بھی ختم کر دیا کہ غیر مسلم مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں، اس کو بھی ختم کر دیا کہ یہاں آئیں لوگ اس کو دیکھیں، اس کو ایک ٹورسٹ پلیس بنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہاں سے ان کی بات چلی تھی اور کس مقام تک پہنچی ہے کہ کل تک تو اس قدر شدت پسندی تھی، کتنی بار الحمدللہ کہ اللہ نے توفیق دی کہ حج و عمرہ کیا ہے، لیکن اس قدر خوف کی بنیاد پر اور اس قدر ڈرتے ڈرتے تمام ارکان انجام دیے، کہیں یہ پکڑ نہ دیں، کہیں یہ جیل میں نہ ڈال دیں، کہیں ارکان جو ہے ہمارے ایسے ہی نہ رہ جائیں، اسی بنیاد پر خاموشی سے جا کے اور یہ تمام مناسک کو انجام دیتے تھے۔ لیکن ابھی یہ جو صورتحال پیدا ہو گئی تو وہ کمبخت جو متوع تھے ان کا تو وجود ختم ہو گیا، لیکن ان کی جگہ پر شرطے آ گئے ہیں۔ تو سنا ہے کہ کچھ آسانی کر دیا ہے، لیکن بہرحال ابھی جو تازہ جو لوگ 1 سال 2 سال کے اندر گئے ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کیا صورتحال ہے۔ لیکن حق یہ ہے کہ ہم جس طریقے سے خانہ کعبہ میں جاتے ہیں، ہم جس طریقے سے مسجد النبی میں جاتے ہیں، وہی صورتحال ہونی چاہیے کہ ہم جنت البقیع میں بھی جا سکیں اور جا کے قبور ائمہ کی زیارت کر سکیں اور ہمیں اس کا ثواب بھی مل سکے، ہم اطمینان بھی حاصل کر سکیں، بس یہ ہم چاہتے ہیں۔ تو یہی ہمارے جذبات و خیالات ہیں کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔